ختم کیا گیا. اس کیس میں سپریم کورٹ نے وزیر اعظم چونکہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پاکستان کا, ان کو یہ حکم دیا ہے کہ جو کیسز این آر او کے ذریعے جو سابق اٹارنی جنرل تھے جسٹس قیوم, انہوں نے جو سوئس حکومت کو لکھا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھے, اس کو واپس لیجیے, ان کو خط لکھے. یہاں صدر کی استثناء کی بھی بات نہیں آ رہی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ صدر کے استثناء میں بھی بڑی تفصیل ہے. یہ تو خط کی بات ہے کہ آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں, اس میں صدر ابھی اپنی کرسی پہ بیٹھا ہو, اس کو جب تک صدر ہے اس کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں ہو سکتی ہے, وہ آلریڈی آئین میں موجود ہے. لیکن یہاں تو وزیر اعظم کو دیے کہ یہ آپ خط لکھے, اس خط کو انہوں نے جواز بنا کے اس خط کو یہ کہہ کہ اپنی کارکنوں کو میں سمجھ لو بیوقوف بنانے کے لیے اور اگلے الیکشن کے اسٹریٹجی کے لیے اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر میں یہ خط لکھوں گا تب تو محترمہ کی قبر کی کشائی ہوگی. تو جناب محترمہ کی قبر کی کشائی کس صورت میں ہوگی؟ اور ویسی بھی جب ایک انسان مر جاتا ہے جس کے خلاف کوئی ایویڈنس, جس کے خلاف کوئی کیس ہوتا ہے, وہ آٹومیٹکلی ختم ہوتا ہے قانون کی مداد. ظاہری بات ہے کسی مردہ انسان کو آپ سزا تو نہیں دے سکتے ہو, تو آپ محترمہ کو اس بات پہ کیوں لا رہے ہو؟ محترمہ کا کیس ویسے ختم ہو چکا ہے, محترمہ کے خلاف کوئی پروسیڈنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے, تو آپ آصف علی زرداری صاحب کو محترمہ کے ساتھ کیوں کنیکٹ کر رہے ہو؟ جی بالکل بالکل. قادر صاحب, ابھی ہمارے پاس دو ایک ایسی سپیچز اور بھی موجود ہیں, ایک تو بلاول بھٹو زرداری کی اور دوسری وزیر اعظم یسر رضا گیلانی کی, جس کا آپ نے ابھی بھی ذکر کیا, وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے, جس میں جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری, لاڑکانہ میں ہی اب سے تھوڑے کچھ عرصہ پہلے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تقریبات تھی, اس وقت جو سپیچ دی تھی, اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری نے جو اپنی سپیچ میں عدلیہ کے متعلق ریمارکس دیے تھے, سب سے پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں. میں اپنے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو ریمارکس دیے تھے عدلیہ کے حوالے سے, اور اس حوالے سے انہوں نے جس طریقے سے اپنا اظہار کیا تھا, وہ میرا خیال ہم پہلے سنتے ہیں, اس کے بعد گفتگو آگے چلاتے ہیں. جی. یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے قبول کرنا ہوگا کہ ایک بار کا پی سی او جج ہمیشہ پی سی او جج ہی رہتا ہے. میں پر اعتماد ہوں اور وقت ثابت کرے گا کہ تاریخ پی 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 کو انصاف دے گی. مجھے یقین ہے کہ یہ انصاف سپریم کورٹ سے ملے گا. مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی. انصاف تاریخ کی نظر میں سپریم کورٹ کو ریکارڈ درست کرنا ہوگا. انصاف قانون کی نظر میں اس غیر منصفانہ فیصلے اور مثال کو واپس لیا جائے گا. انصاف عوام, پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان کی نظر میں. سپریم کورٹ نے ایک بار ہمیں بتایا کہ شہید بھٹو مجرم تھے, مگر تاریخ کی عدالت ہمارے ساتھ تھی جس نے انہیں بے گناہ ثابت کیا ہے. سپریم کورٹ نے ماضی کے غلط فیصلوں کو درست کرنے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں. ان اقدامات سے مجھے امید ہے کہ لاڑکانہ کے بھٹوز کو بھی وہ انصاف ملے گا جس کے وہ مستحق ہیں. لاہور کے شریفوں کو انصاف ملا اور ان پر لگے الزامات ختم ہو گئے. میں نہیں سمجھتا کہ دوہرے معیار ہوں گے. ہم پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بھٹوز کو انصاف دے گی, اور وہ انصاف جو کہ لاہور کے شریفوں کو دیا گیا. یہ کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا. قادر صاحب, بلاول بھٹو زرداری کی سپیچ بھی آپ نے سنی, زرداری صاحب جو کہ صدر مملکت ہیں ان کی سپیچ بھی آپ نے سنی. میرا خیال اب چلتے ہیں پہلے یسر رضا گیلانی صاحب کی سپیچ کی طرف, اور اس کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آخری سپیچ جو کہ یسر رضا گیلانی نے جو کی, اور اس میں ان کا کیا کہنا تھا, اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں بولا کہ یہ مجھے پی این سمجھتے ہیں, میں پی ایم ہوں. وہ سپیچ آپ کو سنواتے ہیں, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ہوں یہ دسو اگر میں لکھدا میں آئندہ منحرف تھی نا, اگر میں آئندہ منحرف تھی نا, ان دی سزا کیا ہے؟ آرٹیکل 6 اور ان دی ہے سزائے موت. تسا دسو کہ میں آرٹیکل 6 دی وائلیشن کراں, میں غیر آئینی کم کراں اور لکھاں, اور ان دی سزائے موت جیڑی ہے وہ سب بھگتوں. تو اگر میں نہ لکھاں, ہوں یہ سزا ہی سن گنو. اگر میں نہیں لکھدا والا دن سہی توہین عدالت ہے. بل میں سوچیندہ پیاں تورے کول پوچھاں, توہین عدالت دی سزا 6 مہینے,
اور بغاوتی سزا بغاوتی سزا سزائے موت ہے. میں سزائے موت منا یا 6 مہینے دی قید منا تے میں 6 مہینے 5 سال تو میں پہلے بھگت آیا تے 6 مہینے بھی یہ بھگت گنسوں کیا فرق پوندے. جی بالکل قادر صاحب وہی اظہار کر رہے تھے کہ جو ہے آرٹیکل 6 کا اگر میں خط لکھتا ہوں تو مرتکب ہوں گا، جس پہ ہم نے تفصیلی بات کی. میں یہاں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کس طرح کا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ جو بینچ ہے کیس جو لارجر بینچ کو منتقل کر سکتا ہے، جیسا کہ اعتزاز احسن نے ایک درخواست کی تھی کہ فل بینچ کو جو کیس ہے وہ بھجوا دیا جائے؟ دیکھو اعتزاز احسن صاحب بڑے ماسٹر ہیں کیس کو پرولونگ کرنے کے لیے، اور لارجر بینچ اور دوسرے یہ لارجر بینچ کا ہی فیصلہ ہے. یہ 16 دسمبر 2009 کا NRO میں لارجر بینچ کا ہی فیصلہ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے نا کہ لارجر بینچ نے جو ایک فیصلہ دے دیے اس کے بعد اس کو ایک اور بینچ جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں ایک بینچ جو ہے نا وہ تشکیل دی گئی ہے، جس نے یہ کنٹیمپٹ اور یہ پروسیڈنگ سارے سٹارٹ کر دیے. اب یہ کیس نہیں ہے، آرٹیکل 10 ایک مطابق نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو یہ ساری ایک وہ نہیں ہوتے جو ایک وکیل پرولونگ کرتے ہیں خواہ کیس کو، تو یہ وہ والی باتیں ہیں، اس کی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سنایا تھا اسپیچ، تو آپ یہ سکتے ہو بیچارہ تو بچہ ہے، اس کو جو لکھ کے دے دیے زرداری صاحب نے وہی صبح اس نے پڑھ لی ہے. اس کو پتہ کیا ہے بیچارے کو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جس شخص کو اردو ہی نہیں آتی ہو اور وہ پاکستان کی عدالتوں سے یہ مطالبہ کریں کہ جی وہ معافی مانگے، تو بھائی معافی کس بات کی مانگے اور موجودہ عدلیہ کیوں مانگے؟ اگر اول تو میں یہ کہوں گا کہ ایک فیصلہ اگر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی جج ریٹائر ہو جاتا ہے یا کوئی جج میں یہ سمجھ لوں کہ دغاباز ہو جاتا ہے، اس کا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس فیصلے کے اوپر کوئی اثر ہوگا. یوں کہو کہ ایک آدمی وزیر ہے اور وہ وزارت سے ہٹ جاتے ہیں اور 10 سال بعد بیک ڈیڈ میں یا یہ کہیں کہ فلانا میں نے لیز غلط کی ہے، فلانا صحیح کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قانون کی نظر میں بھی عام لوگوں کو بیوقوف اگر جس جج نے یا جسٹس صاحب وہ کیا تھا جس نے فیصلہ سنایا تھا چھوٹے قد کا جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب، آپ اس کے میرے حساب سے اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے خلاف کیس کریں، اس کے خلاف جائے کرمنل پروسیڈنگ میں. آپ نے کوئی درخواست دی ہے، بالکل. اس کے بعد محترمہ بے نظیر شہید ہو گئی ہے، پورے پاکستان کو دکھ تھا، ہمیں بھی دکھ ہے، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ اس کا کیس کا آج تک حشر نشر کیا ہوا، اس کے پوسٹ مارٹم کیا ہوا؟ یعنی آپ اقوام متحدہ کی ٹیم آپ بلا کے کروڑوں روپے خرچ کی کیا ہوا؟ آپ تو خود سنسیئر نہیں ہیں. بات کرتے ہیں. لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا قمرالزمان قریشی صاحب نے، جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سیکرٹری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ موجود ہیں چودھری رمضان صاحب جو کہ پاکستان بار کونسل کے سابق ممبر ہیں. دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا نیوز ون کو وقت نکالنے کے لیے. نیوز ون کے لیے میں لاہور چلوں گا اور سب سے پہلے بات کروں گا قمرالزمان قریشی صاحب سے. قریشی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم گیلانی جس فاتحانہ انداز میں سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں، ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی ہیں اور بڑے پر اعتماد دکھائی دیے. انہوں نے کورٹ روم میں سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں داخل ہونے سے پہلے ہاتھ ہلا کے جس طریقے سے اپنے ساتھ آنے والی کابینہ کی کیبنٹ کمیٹی کے اراکین اور باقی جو افراد وہاں پہ موجود ہیں ان کو شکریہ ادا کیا ہے. اس پورے ریسیپشن پہ کیا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا یہ جیالہ انداز ہے، یہ جیالے ہمیشہ سے اسی طرح ہی اپنے لیڈروں کو ساتھ کرتے ہیں. اچھا قمرالزمان صاحب میرے ساتھ رہیے گا. سپریم کورٹ نے، میں ایک خبر آپ تک ناظرین پہنچاتا چلوں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کیس میں فیصلہ جو ہے وہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے اور فیصلہ سنایا جا رہا ہے. اس وقت کورٹ روم نمبر 4 میں وزیر اعظم جو ہے وہ کٹہرے میں موجود ہیں اور ان کے خلاف جو چارج فریم کیے گئے تھے، ان کے خلاف جو کیس چلا ایک توہین عدالت کے سلسلہ میں NRO عمل درآمد کے حوالے سے، اس حوالے سے اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جسٹس ناصر الملک کی صدارت میں فیصلہ سنا. اور اس وقت میں یہاں پہ سب سے بڑی خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے چلوں ناظرین کہ مجرم قرار دے دیا گیا ہے وزیر اعظم یسر رضا گیلانی کو. نیوز ون پہ میں آپ کو سب سے پہلے یہ خبر آپ تک پہنچاتے چلوں ناظرین کہ وزیر اعظم یسر رضا گیلانی جن کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلا اور جن کے خلاف آج کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا، وزیر اعظم گیلانی کو گلٹی قرار دے دیا گیا ہے، مجرم قرار دے دیا گیا ہے. اور اب عدالت
کیا فیصلہ سناتی ہے یہ سنایا جا رہا ہے کہ عدالت کی جانب سے وزیر اعظم گیلانی کو کیا سزا دی جاتی ہے. لیکن ایک چیز کنفرم ہو چکی ہے ناظرین, ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے چلیں کہ وزیر اعظم یسر رضا گیلانی جو کہ کٹہرے میں موجود تھے, کو کمرہ نمبر 4 میں سب سے پہلے اپنے ناظرین تک خبر یہ پہنچاتے چلیں کہ وزیر اعظم یسر رضا گیلانی کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے اس بینچ کی جانب سے جو کہ موجود تھا, جو اس پورے کیس کی سماعت کر رہا تھا, اس کی جانب سے اب باقاعدہ طور پر توہین عدالت میں جو ہے وزیر اعظم یسر رضا گیلانی جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر مجرم جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے. اور اس سلسلہ میں ناصر الملک, جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا, جس کے بعد پل رائزنگ آف دی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے, یعنی کہ عدالت برخاست ہونے تک کی ان کو سزا دی گئی ہے. جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے قادر صاحب, بہت بڑی سزا نہیں دی گئی, ایک عدالت برخاست ہونے تک کی سزا دی گئی ہے, لیکن بلا شبہ ایک فیصلہ